اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ طیبہ نصیب فرمایا۔ ایمان کی دولت مل جانے کے بعد ہمارے لیے جو سب سے بڑے اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ عزیز دوستو، میرا آپ کا اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب قیامت تک کسی اور نبی نے پیدا نہیں ہونا، یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن ہمارے دور میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ ہندوستان میں، انڈیا میں ایک بدبخت شخص گزرا ہے جس کا نام تھا مرزا غلام قادیانی۔ اس نے 1900 میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، 1908 میں وہ اس دنیا سے مردار ہو گیا تھا، جہنم واصل ہو گیا تھا، لیکن اس کے ماننے والے آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، جنہیں ہم مرزئی یا قادیانی کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو احمدی اور مسلمان کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ قادیانی کلمہ ہمارے والا ہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قادیانی نماز ہمارے والی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، قادیانی قرآن ہمارے والا پڑھتے ہیں، قادیانی رمضان المبارک کے 30 روزے رکھتے ہیں، قادیانیوں کی عورتیں برقع بھی پہنتی ہیں، نقاب بھی کرتی ہیں، اور یہ تو آپ سب نے ہی سنا ہوگا کہ قادیانیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ جب یہ سارے کام ہم مسلمانوں والے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ قادیانیوں نے یہ سوال پوری دنیا میں اتنا پھیلایا، اتنا عام کیا کہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جب قادیانی سارے کام مسلمانوں والے کر رہے ہیں تو پھر انہیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے دوستو، صرف اس سوال کا جواب سمجھیے گا کہ قادیانیوں کو ان کے کلمے، نماز، قرآن یا اچھے اخلاق کی وجہ سے کافر نہیں کہا جاتا، بلکہ قادیانیوں کو ان کے کفریہ عقائد کی وجہ سے کافر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا مسلمانوں کا اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں اور اللہ کی بھی کوئی اولاد نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں۔ لیکن مرزا غلام قادیانی جس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اس نے اپنی کتاب تذکرہ صفحہ نمبر 152 پہ لکھا کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور میں نے یقین کر لیا کہ واقعتاً میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اپنی اسی تذکرہ کتاب صفحہ نمبر 144 پہ اس نے لکھا ہے کہ میں خدا کا باپ ہوں، نعوذ باللہ۔ میرے دوستوں، میں مسجد میں کھڑا ہوں، اس نے اللہ کی شان میں ایسی گندی توہینات کی ہیں کہ انسان ان الفاظ کو اپنی زبان پر لاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف، جو کمالات اور معجزات ہمارے نبی کو عطا کیے تھے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ لیکن مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 18 میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے وہ سارے کے سارے معجزات اللہ نے مجھے بھی دیے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے سارے معجزات اللہ نے مجھے بھی دے دیے تو پھر مجھ میں اور محمد الرسول اللہ میں کیا فرق رہ گیا، نعوذ باللہ۔ اور میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے گا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ اس دنیا میں آنا تھا۔ پہلی دفعہ تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں آئے، دوسری دفعہ وہی محمد دوبارہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں ہندوستان میں آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے دوستو، قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کوئی نیا نبی نہیں بلکہ وہی والے پرانے نبی دوبارہ اس دنیا میں آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے دوستو، آپ ایمانداری سے بتائیے، جن لوگوں کے اتنے گندے عقائد ہوں، کیا یہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ میرے دوستو، قادیانیوں کو انہی کفریہ عقائد کی بنا پر کافر کہا جاتا ہے۔ میں آپ دوستوں سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، انشاءاللہ مزید آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک عیسائی بندہ ہمارے پاس یہاں مسجد میں آئے اور آ کر یہ اعلان کرے کہ جی مسلمانوں، آج کے بعد 5 وقت کی نماز تمہارے ساتھ پڑھا کروں گا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت بھی کیا کروں گا، رمضان کے 30 روزے بھی رکھوں گا، لیکن میرے عقائد وہی رہیں گے جو عیسائیوں والے عقائد ہیں، تو آپ اسے مسلمان کہیں گے یا عیسائی کہیں گے؟ میرے دوستو، اسی طرح
قادیانیوں کے عقائد سارے کافروں والے ہیں، اعمال ہم مسلمانوں والے کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے دوستو، جو بندہ اتنے گندے عقائد رکھتا ہو وہ ایک دفعہ نہیں 1,00,000 دفعہ بھی کلمہ پڑھے گا تو ایسے بندے کو پھر بھی کافر ہی کہا جائے گا۔ اب مسلمان ہونے کے ناطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہماری 2 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ سلام دعا کو، تعلقات کو، اٹھک بیٹھک کو ختم کریں۔ میرے دوستو، ہم قادیانیوں کے ساتھ بائیکاٹ کی آواز اس وجہ سے لگاتے ہیں، میں الحمدللہ پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں ختم نبوت کے حوالے سے جاتا ہوں، مجھ سے پوچھئے کہ قادیانیوں نے ہمارے کتنے پڑھے لکھے لوگوں کے ایمان کو لوٹ لیا۔ مجھ سے پوچھئے کہ ہمارے دینی گھرانے سے تعلق رکھنے والی بچیاں جب وہ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر گئی ہیں تو قادیانیوں نے ان کے ایمان کو لوٹ لیا۔ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھیں۔ اگر ہمارے مسلمانوں کا تعلق ان قادیانیوں کے ساتھ ہوگا تو یہ بدبخت لوگ ایسے غیر محسوس انداز میں مسلمانوں کے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں کہ مسلمان ایمان سے نکل چکا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ صرف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنا تعلق نہ رکھیں۔ دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے، قادیانیوں کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ قادیانیوں کی پروڈکٹس میں سب سے زیادہ جو چیز استعمال ہو رہی ہے وہ شیزان ہے۔ شیزان کی بوتل، جوس، اچار، جیم، کیچپ، چٹنی، مربہ وغیرہ، اکثر دکاندار کہتے ہیں کہ جی یہ پہلے قادیانیوں کی تھی، اب تو مسلمانوں نے خرید لی ہے۔ میرے دوستو، کسی مسلمان نے اس کمپنی کو نہیں خریدا۔ الحمدللہ میرے پاس اس حوالے سے سارے ثبوت ریکارڈ موجود ہیں، کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہو اس کو بڑی خوشی سے دکھاؤں گا کہ ابھی تک قادیانیوں کے پاس ہے، قادیانیوں کو اس کا منافع جا رہا ہے اور اسی منافع کو لے کر ہمارے نبی کی ذات کے خلاف گستاخانہ کتابوں کو شائع کیا جا رہا ہے، اسی پیسے کو لے کر ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ یار شیزان کے علاوہ اور بھی تو کافروں کی بڑی چیزیں ہیں تو پھر ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کروایا جاتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ نے تو یہود و نصارہ کے ساتھ معاملات کیے تھے، تجارت کی تھی، لین دین کیا تھا، تو پھر ہمیں کیوں منع کیا جاتا ہے؟ جی ہاں میرے دوستو، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے یہود و نصارہ کے ساتھ معاملات کیے تھے تو شریعت کہتی ہے کہ تم بھی یہود و نصارہ کے ساتھ معاملات کر لو، اگرچہ آج کے دور میں ان کے ساتھ بھی نہیں کرنے چاہیے جتنا وہ فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں گنجائش ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے کہ جنہوں نے پیارے نبی کی نبوت میں ڈاکہ ڈالا۔ میرے دوستو، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا تو دور کی بات، نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے قتل کا حکم دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں کیے تو ہم بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قادیانیوں کے علاوہ جتنے بھی کافر ہیں وہ سارے اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں، مجھے اور آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ آپ کسی بھی عیسائی سے جا کر پوچھیں تمہارا مذہب کیا، وہ بڑی خوشی سے کہے گا میں عیسائی ہوں۔ اپنے بارے میں پوچھیں گے وہ کہے گا کہ تم مسلمان ہو۔ یہودیوں سے پوچھے وہ کہے گا میں یہودی ہوں، تم مسلمان ہو۔ لیکن میرے دوستو، قادیانیوں سے پوچھو تمہارا مذہب کیا، تو قادیانی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور قادیانیوں سے جب ہم اپنے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم سب مسلمان قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق کافر ہیں اور وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں، میرا کئی قادیانیوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، میں ان کو الحمدللہ اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ قادیانیوں نے میرے منہ پہ کہا کہ ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ تم مرزا صاحب کو نبی مانتے ہو۔ میں نے کہا میں تو اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، ہم تو اس کو نہیں نبی مانتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، اس وجہ سے ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں۔ یعنی قادیانی اپنے کفر کو تو اسلام کہہ رہا ہے اور اسلام کو کفر کہہ رہا، جبکہ دیگر کافر اس طرح نہیں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا معاملہ عام کافروں والا نہیں ہے، بلکہ قادیانی زندیق کافر ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستوں کہا جاتا ہے کہ کم از کم قادیانیوں کی مصنوعات کا تو بائیکاٹ کریں۔ آپ باہر مارکیٹ میں نکل کر دیکھیں، شیزان کو بیچنے والا کون ہے؟ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ شیزان کو استعمال کرنے والا کون ہے؟ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ میرے دوستوں، ہماری جیبوں سے پیسہ نکل رہا ہے، ہماری نبی کی ذات کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، یہ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادیانیت جیسے گندے فتنے سے ہمارے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات جاننے کے لیے ابھی دعا کے بعد میں لٹریچر بھی تقسیم کروں گا، سارے ساتھی جاتے ہوئے لٹریچر لے کر جائیے گا، اس میں قادیانیوں کی مصنوعات بھی لکھی ہیں، قادیانیوں کا مزید تعارف بھی لکھا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ان بدبخت لوگوں کی مزید حقیقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک